میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جو ہے آمین جو کہی، بڑی سخت جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے وعید ہے کہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جو ہے وہ دعائے جلل کی، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی ممبر کی جو تھی اس پہ قدم رکھا تو آمین بلند آواز سے کہا، پھر جب دوسری سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر بلند آواز سے آمین کہا، تیسری کے اوپر رکھا تو پھر جو ہے وہ بلند آواز سے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ بظاہر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کس کی دعا کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے والا تو ظاہری کوئی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ کس کی دعا کے اوپر آمین آپ نے 3 بار جو ہے وہ ارشاد فرمایا؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے اور جبریل نے آ کے یہ دعائے جلل کی کہ خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کی کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ دعائے جلل کی حضرت جبریل امین نے، دعا کرنے والے نوری فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل امین، اور ادھر آمین کہنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں یعنی کہ ادھر جو ہے وہ امام الملائکہ اور ادھر امام الانبیاء، اور یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی جو ہے وہ عظمت و شان رفعت کتنی ہے اور ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بخوبی علم ہے کہ جب دعا جو ہے امام الملائکہ کریں تو اللہ ان کی ایسی دعائے جلل کو رد نہیں کرتا، وہ قبول ہی قبول ہے، آمین حضور فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اولاد کو چاہیے کہ جب والدین بڑھاپے میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ ان کی خدمت کریں، ہاں کبھی بھی کسی طرح کا والدین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی نہ کریں، کبھی بھی جو ہے وہ ان کے معاملات میں ہمیشہ نرمی اختیار کریں، ہمیشہ نرمی اختیار کریں، نہیں تو پھر دعائے جلل میرے آقا نے فرما دی کہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل امین نے جو دعائے جلل کی جس کو ہم سادہ لفظوں میں بد دعا کہتے ہیں، تو دوسری بار انہوں نے کہا کہ اے اللہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے سامنے میرے آقا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، آپ کے اوپر درود نہ پڑے۔ حضور کا جب بھی یہ نام نامی آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھا کرے۔ اور ویسے بھی سبحان اللہ درود شریف کی تو فضیلت ہی بڑی فضیلت ہے۔ درود شریف تو میرے آقا نے فرمایا کہ کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، ہاں، اور فرمایا کہ جمعے والے دن زیادہ پڑھا کرو، ہاں، فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اوپر درود زیادہ بھیجا کرو، درود پڑھا کرو میرے اوپر، درود کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اب ٹائم کی گنجائش نہیں ہے، میں ایک واقعہ صرف جو ہے وہ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کرتا چلوں۔ ایک تو حدیث پاک کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے نا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ درود شریف لے کر فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جا کے حاضر ہوتا ہے، اور وہاں جا کے اس شخص کا اور اس شخص کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فلاں بن فلاں غلام نے آپ کے اوپر یہ درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کتنی مزے کی بات ہے
کہ ہم جیسے سیاہ کار بدکاروں کا نام اور ہمارے باپ کا نام حضور کے سامنے لیا جا رہا ہے جی۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرا ہم جیسے جو ہے وہ سیاہ کاروں کا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا اور ہمارے باپوں کا نام لیا جاتا ہے اور فرشتہ کہتے ہیں، اور جب حضور وہ درود فرشتہ لے کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو میرے آقا کتنے راضی ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ تو جب ہم ان کی ذات کو درود پہنچاتے ہیں تو جب کیا خیال ہے، امتی جو فریاد کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو جو ہے وہ خبر نہ ہو۔ جب حضور کی بات اتنی، ایک تو یہ حدیث، دوسری مشہور زمانہ حدیث ہے، ہر بندہ سنتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ جو شخص میرے اوپر درود جو ہے نا وہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ، تو اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجوں کو بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں صرف ایک بار حضور کے اوپر درود پڑھنے سے۔ اور یہ تو ویسے ہی رمضان شریف جی، پھر سبحان اللہ جمعہ کا دن، واہ بات ہی کیا میں نے کہا جی، پھر وہ لطف، ایک دن وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نا سوال کر دیا سوال کیا، انہوں نے کہا بابا جی درود شریف ہم بھی پڑھتے ہیں، درود شریف آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو ایک عجیب سی خوشبو اور مہک آتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں تو وہ محسوس نہیں ہوتی آتی۔ تو بابا جی فرمانے لگے پترو تسی جڑا پڑھ دے ہو نا درود، تسی رسمی پڑھ دے ہو، میں دلوں حضور تے درود پڑھنا۔ جب بندہ دل سے پڑھے نا تو پھر محبت رسول اور عشق مصطفیٰ بھی بندے کو عطا ہوتا ہے، پھر حضور کی محبت دل میں جنم لیتی ہے۔ جب بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو میرے آقا کے اوپر درود پڑھنا ہے، نہیں تو اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ وہ ہرنی والا واقعہ مشہور ہے، جس وقت جو ہے وہ میرے آقا وہ لے گیا تھا نا، صحابی شکار کر کے لائے، تو انہیں نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا، میرے آقا نے فرمایا نا کہ پتہ نہیں اب تم واپس آؤ کہ نہ آؤ، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ ہے کہ جو ہے نا میں اگر واپس نہ آنا ہوں تو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے تو اللہ کی جو لعنت ہوتی ہے نا، میرا پھر ان میں نام آئے۔ اتنی سخت وعید ہے، جب بھی حضور کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور، یہ واجب ہے پڑھنا۔ قرآن میں جب آقا علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے، یہ مسئلہ کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں جو ہے وہ حضور کا نام نامی آئے، اسی طرح خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبے میں جب نام نامی آئے تو اس وقت جو ہے نا وہ درود پڑھنا یا یہ انگوٹھے چوم کے لگانا اس وقت یہ من ہے۔ اس کے علاوہ میں جہاں بھی آقا علیہ السلام کا نام نامی آئے حضور کے اوپر درود پڑھنا واجب ہے۔ میرے آقا نے کہا، فرمایا بھائی جو میرے نام کو سنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، تو فرمایا اس کے بارے میں جبریل امین نے یہ دعائیں جلل کی۔ اور تیسرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے اوپر آمین کہا وہ یہ تھا کہ خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور رمضان شریف کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔